السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وجاء في رواية فتل القرآن أو فقرأوا القرآن يجدد الإيمان في قلوبكم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ آپ کی مسجد کا ماہانہ درس ہے جو ذمہ داران کی طرف سے ان کی کوششوں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ درس منعقد ہوتا ہے. اس درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو چند باتیں کچھ دیر تک آپ سے عرض کرنی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ایمان میں مضبوطی کیسے آئے گی، ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا، بڑھوتری کیسے ہوگی، پختگی کیسے آئے گی. اس سلسلے میں اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسی طرح سے امت کے سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور ایسے ہی سیرت کے چند گوشوں اور نمونوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا ہے. اور سب سے پہلے اللہ عز و جل سے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن تک بھی یہ باتیں بطور یاد دہانی، بطور تذکیر پہنچ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، سبھی لوگوں کو ان باتوں پر جو اللہ کے کلام کی آیات سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایمان میں مضبوطی، اضافہ اور بڑھوتری کی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ واقعی ایمان میں کمزوری ہے، ہماری ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں کمی ہے، کمی آ جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. کبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، قوی اور پختہ ہوتا ہے، کبھی ایمان میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. اسی طرح سے ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی ایمان میں نقص بھی آ جاتا ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا. اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں متعدد دلائل اس سلسلے میں موجود ہیں کہ واقعی بندے کا ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہم اور آپ خود اپنی زندگی دیکھیں تو اس سے بھی اور عملی طور پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. کبھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ایمان میں کمی آ جاتی ہے، کبھی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسلمہ عقیدہ بھی ہے اور مسلمہ حقیقت بھی ہے ہماری اور آپ کی زندگی کی. کسی کے یہاں کم، کسی کے یہاں زیادہ، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر طے ہے کہ ہماری ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، مضبوطی کمزوری ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر مضبوطی ہے، ایمان میں پختگی ہے، ایمان بڑھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید ایمان میں قوت عطا فرما، ایمان میں پختگی عطا فرما، ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری عطا فرما، اور اسی پر استقامت کی، اسی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر کمی ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ بڑھوتری کیسے ہوگی، ایمان میں مضبوطی کیسے آئے گی، قوت کیسے پیدا ہوگی، یا ایمان میں تقویت کیسے ہو سکتی ہے، مضبوطی کیسے آ سکتی ہے، اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں،
ان تمام چیزوں کو اپنانا، اسے اختیار کرنا، بروئے کار لانا، ان راہوں پر چلنا جن راہوں پر چل کر کے ایمان مضبوط ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان اعمال سے، ان حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو بچانا جس سے ہمارا ایمان گڑ جاتا ہے، ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، ان تمام کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل طے ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کی کمزوری ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کے اگر مظاہر ہم دیکھنا چاہیں، اس کے نمونے دیکھنا چاہیں، اس کی مثالیں اگر ہم سمجھنا چاہیں اور اس کا عملی طور پر تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم اور آپ اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، اپنی مساجد، ایسے ہی اپنے حلقات علم، ایسے ہی دروس، اجتماعات، پروگرام، قرآن سے تعلق، نماز سے تعلق، عبادات سے تعلق ہے نا، ایسے ہی حلال اور حرام کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال ہی پر اکتفا کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، ان تمام چیزوں کا اگر ایک سرسری جائزہ لے لیں تو بھی میرے بھائیو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ حقیقت میں ہماری ایمان میں کمزوری ہے، ہماری ایمان میں کمزوری۔ اگر ہم شروع کر کے دیکھیں عبادات سے، عقائد سے شروع کر کے دیکھیں، عبادات سے شروع کر کے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد معاملات، اخلاق، گھریلو مسائل، سماجی مسائل، اپنی تمام تر ذمہ داریاں، اگر اس کا جائزہ لیں تو عملی طور پر ہم اس بات کو مانیں گے، اس بات کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ واقعی ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ امت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ظاہرۃ ضعف الایمان اسبابها وعلاجها، یعنی ایمان کی کمزوری عام ہوتی جا رہی ہے، ظاہرہ یعنی عام طور پر جہاں دیکھو وہیں ایمان کی کمزوری دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو ایمان کی کمزوری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ایمان میں کمی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، یہ عجیب و غریب فضا ہے، عجیب و غریب ماحول ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، اور اس کا علاج اور اس کا حل کیا ہے، سب مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور چونکہ یہ اہل السنت والجماعت کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ گھٹنے کے اسباب کیا ہیں، بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب پر چلنے کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے اور انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں باقاعدہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اسی طرح سے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا جائزہ لے کر کے اپنے اسلاف امت حضرات صحابہ کرام، تابعین اور ایسے امت کے خیر القرون کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ، فقہاء، محدثین، جو ان کے نقش قدم پر والتابعون لهم بإحسان یعنی اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ دنیا میں گزرے، ان کی زندگیوں کا جائزہ لینا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ایمان میں ہماری کمی ہے، ہماری ایمان میں کمزوری ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ایمان میں کمی بیشی کے عقیدے کے ساتھ ساتھ احساس بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان میں کمی ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ضعف ہے، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں ضعف ہے، اور ایمان کے اندر بہت زیادہ کہہ دیجیے کہ اس میں حلال پسمردگی آ گئی، اس کے اندر تر و تازگی نہیں ہے، اس کے اندر چاشنی نہیں ہے، اس کے اندر جو مٹھاس ہونی چاہیے، اس کے اندر جو لذت ہونی چاہیے، روشنی اور نور ہونا چاہیے ایمان کا، وہ منتمل ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا احساس ضروری ہے۔ اگر احساس نہ ہو تو ہم ایمان کی کمزوری پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہت اونچے ایمان والا سمجھیں گے، ایمان کے نقص کے باوجود بھی اپنے آپ کو اونچے ایمان والا سمجھیں گے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو فکر بہت زیادہ ضروری ہے، احساس بہت زیادہ ضروری ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ تو اصل میں یہ سوچ ہونی چاہیے، ایک مومن سوچے کہ ہم ایمان والے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف کر کے ہم نے اپنے آپ کو ایک مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، تو کیا اس قرآن کریم کی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ توحید اور رسالت کے اعتراف کے بعد اس کے تقاضوں پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ اور ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ واقعی ہمارا ایمان ویسے ہے جیسے ہونا چاہیے یا نہیں ہے، اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہماری عبادتیں، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہمارا سلوک، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق،
زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں کیا ہم واقعی اس طرح سے زندگی جی رہے ہیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، یا ہم نہیں چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو خوشی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین پر، ایمان پر قائم رکھا ہے، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ اور اگر واقعی کمزوری ہے تو ہمیں اس کا احساس کر کے اس کا علاج تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر احساس ختم ہو جائے کہ ایمان ہمارا کم ہو رہا ہے، ایمان میں ضعف آ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، پھر تو ایک بہت بڑا خسارہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم بہت کچھ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر کی زندگی گزاریں اور حقیقت اس کے خلاف ہو، تو یہ دیوالیے پن کی بات ہوگی، بہت بڑے خسارے کی چیز ہو جائے گی۔ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ انسان امید لگا کے بیٹھا تھا کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ ہے، ہمارا عمل بہت اچھا ہے، ہماری ایمان میں روشنی اور نور بہت زیادہ ہے، ہم تو اچھے خاصے ایمان والے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جب اس کا وقت آ جائے کہ اس کی جانچ پرکھ ہو، حساب ہو، محاسبہ ہو، صلہ ملے، بدلہ ملے، جنت کی نعمتیں دینے اور جہنم کے عذاب سے بچائے جانے کا وقت آئے تو ہم خسارے کا شکار ہو جائیں، گھاٹے کا شکار ہو جائیں، کتنی بڑی خسارے کی بات ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، چند باتیں اللہ کی کلام کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمیوں کا، کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا جائزہ لینے، اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے اندر مزید قوت، چاشنی، نور، روشنی، مضبوطی اور اضافہ کرنے کے اسباب اور اس کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے سلف امت کی سیرت کی باتیں ہیں، اقوال ہیں، اور میں لمبی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، تذکیر کے طور پر، نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مجلسوں میں خود دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، دین کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنا، دین کے حلقات سے، علم کی مجلسوں سے، دروس سے، پروگراموں سے، یا مثال کے طور پر میرے بھائیوں یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان سے جتنا زیادہ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمارے عمل کی اصلاح ہوگی، ہمارے سلوک کی اصلاح ہوگی، ہمارے کردار کی اصلاح ہوگی۔ جتنا ہم اس سے دور بھاگیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور ایمان کمزور ہوگا تو میرے بھائیوں پھر ہم عملی طور پر بھی بہت پیچھے چلے جائیں گے، اور اگر پیچھے نہ بھی جائیں تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو وہ عمل شاید اتنا زیادہ مؤثر نہ ہو ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے جتنا ہونا چاہیے۔ اس خسارے سے بھی ہم کہیں دو چار نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورہ انفال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یقیناً سچے پکے ایمان والے وہ ہیں، انما المؤمنون یقیناً وہ لوگ سچے ایمان والے ہیں، یقیناً سچ مچ ایمان والے وہ ہیں، یقیناً حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں۔ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی، ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، یقول اللہ سبحانہ و تعالی، یقول اللہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل اور اللہ ہی پر سچ مچ بھروسہ کرتے ہیں۔
اب اہل ایمان کی پہچان، سچے ایمان والوں کی پہچان، سچے ایمان والوں کی پہچان یعنی وہی مکمل ایمان والوں کی پہچان، ٹھوس ایمان والوں کی پہچان، مضبوط ایمان والوں کی پہچان، اور میرے بھائیوں ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز جو ہیں ان کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے پکے ایمان والے، ٹھوس ایمان والے، مضبوط ایمان والے ہے نا، اگر ہوں گے تو یہ چیز ان کی زندگی میں دکھائی دے گی. کیا دکھائی دے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا ذکر آئے گا تو ان کے دل کانپ اٹھیں گے، ان کے دل تھرا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں کو تو جنت دینے کا وعدہ فرماتا ہے، لیکن ایمان نہ رکھنے والوں کو، ایمان کی کمزوری والوں کو، ایمان میں خلل والوں کو، ایمان میں نقص والوں کو، ایمان کے اندر ایسی چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں کو جو ایمان کو کھوکھلا کر دینے والی چیزیں ہیں، ایمان کو ضائع کر دینے والی چیزیں، پورے طور پر، جزوی طور پر یا کلی طور پر اسے ملیامین کر دینے والی چیزیں ہیں، ایسے کام سے جو لوگ ایمان کو گڑبڑ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت قسم کی سزا بھی دینے والا ہے. میرے بھائیو اس سوچ سے، یہ سوچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا خوف محسوس کر کے، اللہ کی گرفت سے ڈر کر کے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے. اگر واقعی ہمارے دلوں کے اندر پختہ ایمان ہے، ایمان واقعی اس درجے کا ہے جس درجے کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو اللہ کے کلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہونے سے واقعی دلوں میں خوف پیدا ہو جانا چاہیے، دلوں کے اندر کپکپی طاری ہو جانی چاہیے. میرے بھائی ہم اور آپ جانتے ہیں امت کے اسلاف اور سب سے پہلے راس السلف، امام السلف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، حالت کیا تھی. دیکھیں جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا ٹھوس ایمان ہوگا، جتنا گہرا ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ کی کلام کی آیتوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے اس کے دل میں کپکپی طاری ہوگی، اتنا ہی وہ ڈرے گا، اتنا ہی روئے گا، اتنا ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان مضبوط ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، زار و قطار روتے تھے. میرے بھائی مسند احمد بن حنبل کی اس روایت میں، جو مشہور روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آتے تھے یاد دہانی کرنے کے لیے جب اقامت کا وقت ہو جایا کرتا تھا. اذان ہوتی تھی، فجر کی نماز کی مثال چل رہی ہے، ساری نمازوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تو آپ کو آگاہ کرتے، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تشریف لائیے نماز پڑھائی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے وقت گئے کہنے کے لیے کہ اللہ کے نبی وقت ہو چلا ہے، نماز کی اقامت ہونی ہے، آپ تشریف لائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو زار و قطار رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار گیلے ہو چکے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے، اور جہاں آپ سجدہ اور رکوع کر رہے تھے وہاں بھی آنسو کے قطرات موجود ہیں، یعنی تراوٹ موجود ہے، گیلاپن موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو کر کے حالت دیگر ہو چکی ہے. حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے، اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج کی رات ایک ایسی آیت مجھ پر اتری ہے جو اسے پڑھے اور اللہ کی کلام کی اس آیت کریمہ پر غور نہ کرے بربادی ہے اس آدمی کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے، یہ فکر کی بات چل رہی ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی ہمارا ایمان مکمل ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے، قوی ہے یا کمزور ہے، پسپسا ہے یا ناقص ہے، ہمارا ایمان کس درجے کا. اللہ کے نبی فرمائے لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها. مسند احمد کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات مجھ پر ایک آیت کریمہ ایسی اتری ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھے اور غور نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے.
کیا کون سی آیت کریمہ ہے وہ؟ سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیوں اس زمین کیا ہے، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، گردش لیل و نہار میں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اسی سے ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک دن کا سورج کا طلوع ہونا ڈوب جانا ہماری زندگی کے ایک دن کا ختم ہو جانا ہے، وہ جو جاتا ہے ہماری زندگی کا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو اس کو پڑھے اور غور نہ کرے، غور کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ بربادی ہے اس آدمی کی، جہنم کی کھائی ہے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور نہ کرے، اس کے ذریعے سے سوچے نہ کہ ہماری زندگی کس مقصد کے لیے، ہمارا ایمان کتنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، صحابہ کرام کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤ، صحابہ کرام قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب قرآن کریم پڑھ کر کے سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار روئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ کر کے سنائیں، تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، آنکھیں ڈبڈبا جائیں، یہ حالت ہے۔ تو ایمان جب پختہ ہوگا، ایمان جب مضبوط ہوگا تو اللہ کی کلام کی آیتوں کو پڑھنے سے رونا آئے، اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا تذکرہ ہوگا تو انسان کے دل میں کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ انسان اپنے باس کے آنے سے گھبرا جاتا ہے، انسان اپنے مینیجر کے آنے سے گھبرا جاتا ہے، جہاں کام کرتا ہے سوچتا ہے کہ بھی کوئی چیز ایسی نہ دیکھ لے جس پر اس کا ریمارک ہو، جس پر وہ نوٹس لے لے، جس پر وہ محاسبہ کر لے، جس پر وہ کوئی ریئیکشن دکھا دے۔ انسان اس دنیا کے باسوں سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ انسان اور مخلوق کی مثال تو سمجھانے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے ساری مثالیں نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے المثل الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ مثال ہے جو اسی کی مثال ہے، اس کے سوا اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ انسان دنیاوی لوگوں سے، دنیاوی تعلقات کے اندر آدمی گھبراتا ہے، سوچتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے ہمارے دلوں میں کب کبھی طاری نہ ہو جائے، کتنی افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اس کے معانی کو پڑھنے سے، اس کے ترجمے کو پڑھنے سے، اس کی تفسیر کو پڑھنے سے کیا واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے دل کی تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ گانا سن کے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کامیڈی سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ایموشنل بات سن کر کے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام جسے پڑھ کے نبی روتا تھا، جسے پڑھ کر کے صحابہ روتے تھے، اس قرآن کریم کو پڑھنے سے ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتا۔ میرے بھائی، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کتنا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ اس کی حالت کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ ایمان کو تازہ کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایمان کی کمزوری کے مظاہر بہت سارے مظاہر ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں کہ نہیں چھوٹتی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ بات کرنی ہے ایمان مضبوط کیسے کریں، ایمان بڑھائیں کیسے، ٹھوس کیسے کریں اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیا پہچان ہے ایمان والوں کی بھائی؟ کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی، کامیاب مومنوں کی، فلاح و کامرانی پانے والے مومنوں کی کیا پہچان ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ صفات دیکھو، 11 آیتوں تک پڑھتے چلے جاؤ، آپ کو ایمان والے جو کامیاب ہونے والے، سچ مچ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہونے والے، ان کی صفات بیان کی گئی۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع برتنے والے۔
اپنے سماج کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنے محلے کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنے پڑوس کا جائزہ لے کر کے دیکھو میرے بھائیوں، اپنے گھر کا، اپنی ذات کا جائزہ لے کر کے دیکھو، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ خشوع کرنے والوں کی تو بات کی ہے میرے بھائی، یہ تو بات کی بات ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں یا خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کتنا خشوع ہے کتنا خشوع نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، کتنا ہمارا دل ہماری نماز میں لگتا ہے، کتنا ہمارا دل ہماری نماز میں نہیں لگتا ہے، کتنا نماز میں حاضر رہتے ہیں، کتنا دنیا کی کام و کاج میں حاضر رہتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے میرے بھائیو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پہلا سوال، ایمان کمزور ہے کہ نہیں کمزور ہے؟ بھلا ایمان والا نماز سے دور رہ سکتا ہے؟ بھلا ایمان والا نماز سے بے غفلت برت سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں ہمارے بیچ میں ما یتخلف عن الصلاۃ الا منافق معلوم النفاق، نماز سے صرف وہی پیچھے رہتا تھا اس سماج میں، اس معاشرے میں جو نبی کے صحابہ کا معاشرہ تھا، صحابہ کرام کا سماج تھا، صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی کا عالم یہ تھا نماز۔ ایمان دیکھو، ایسے ایمان والے تھے وہ۔ اللہ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ وہی شخص نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا، پیچھے، نماز چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، کبھی نہ پڑھنا یا کبھی کبھار پڑھ لینا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، نماز سے پیچھے صرف اور صرف وہ رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا اور جس کا نفاق ایک دم معلوم، ساری دنیا سب جانتے تھے کہ پکا منافق ہے، ایسا آدمی ہی نماز سے پیچھے رہتا تھا، ورنہ ایمان والا نماز سے پیچھے رہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، ایمان کمزور ہے کہ نہیں کمزور ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، نہ ضروری سمجھتے ہیں یہ کہنا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا، یہ بات ہم نہیں کہتے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، کہ یہ ایمان کی کمزوری کے، ایمان کی کمی کے مظاہر میں سے ہے، یعنی اس کا سمپل ہے، اس کا ایگزامپل ہے، اس کا نمونہ۔ یہ دیکھو اگر ایمان کمزور نہ ہوتا تو بھلا ایمان والے، ایمان کے دعویٰ کرنے والے کیا نماز سے دور رہتے؟ پورا ایریا مسلمانوں کا ہوتا ہے، پوری سوسائٹی میرے بھائی ہماری مسلمانوں کی ہوتی ہے، لیکن اسی سوسائٹی کے بیچ میں مسجد جس میں 100 آدمی، 200 آدمی، 300 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مسجدیں نمازوں کے اندر خالی ہوتی ہیں، کبھی ایک صف، کبھی آدھی صف، کبھی 2 صف۔ ایمان کمزور ہے کہ نہیں کمزور ہے؟ ہم بستروں کو چھوڑ کر کے نہیں آتے، ہم کام کاج کو چھوڑ کر کے نہیں آتے، ہم اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں ان کا مال، ان کا کاروبار، ان کی تجارت نہ تو اللہ کی ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی آنکھیں پلٹ جائیں گی، لوگوں کے دل الٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ ایمان والے تھے، کیسے ایمان والے تھے؟ تمہاری زندگی میں نماز کتنی تھی؟ میرے بھائیو، حضرت صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ صحابہ آپس میں، صحابہ کا معاشرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کو اسلام سے باہر نہیں سمجھتا تھا سوائے اس کے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ترک صلاۃ کے سوا کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے، ترک صلاۃ ہی کو کفر سمجھتے تھے۔ یہ حالت تھی میرے بھائی، یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کا۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت، قرآن سے کتنا تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم سے اتنا دل لگاتے ہیں جتنا دل لگانا چاہیے؟ قرآن کریم کی تلاوت سننے سے، قرآن کریم کو پڑھنے سے، اس کے ترجمے کو پڑھنے سے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں؟ یا اگر کبھی اٹھاتے ہیں تو کتنی دیر تک اس کو پڑھتے ہیں میرے بھائیو؟ ظاہر ہے کہ بس اس میں دل نہیں لگتا، جلدی سے بس بند کرو، چلو اپنے کام کاج میں، چلو دنیا داری میں، چلو فلاں کام میں، کبھی حلال کام میں تو کبھی حرام کام میں بھی آدمی چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو کیا ہماری نگاہیں غیر محرم کی طرف اٹھتی؟ بازاروں میں، روڈوں پر، نکڑوں پر میرے بھائیو کیا ہماری آنکھیں ان غیر محارم کو گھوم گھوم کر کے دیکھتی؟ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے میرے بھائیو۔ ایسی کتنی مثالیں آپ کو جاننا۔ انسان کاروبار میں حرام کرتا ہے، کاروبار میں 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں رشوت
سود کا معاملہ کرتا ہے، چوری کا معاملہ کرتا ہے، لوٹ گھسوٹ کا معاملہ کرتا ہے، غبن کا معاملہ کرتا ہے، لے لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، ایمان میں ایمان کمزور ہے۔ ایمان اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، ایمان میں بڑھوتری کی ضرورت۔ تو انسانی زندگی میں جتنے معاملات ہیں، عقائد سے لے کر کے، اب عقیدہ دیکھ لو، عقیدہ اگر سماج میں دیکھو ایمان کے دعوے داروں کا تو کیا حالت ہے ایمان کی؟ میرے بھائی، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے والا، اللہ ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ایک ہی اللہ کہنے والا، اور وہ شخص قبروں پر، مزاروں پر، یہاں وہاں نہ جانے کہاں کہاں سر ٹیک رہا ہے۔ کون سا ایمان ہے میرے بھائی؟ کون سا ایمان ہے؟ کیسا ایمان ہے میرے پاس؟ اس طرح سے کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی، چاہے اس کا تعلق ایمان سے، اس کا تعلق عبادت سے ہو، اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، کردار سے ہو، حلال و حرام سے ہو، اس کا تعلق کاروبار سے ہو، لین دین سے ہو، نکاح طلاق سے ہو، اخلاق، رہن سہن، گھریلو معاملات ہو، سماج کے تعلقات ہو، اللہ کے حقوق ہو، بندوں کے حقوق ہو، ہر اعتبار سے میرے بھائیو جتنی بھی کمیاں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب، ساری کی ساری کمیاں، ساری کی ساری کوتاہیاں، سارے کے سارے منکرات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کے اندر نقص موجود ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ اسیدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت نقل کی، میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے اور ایمان کی مضبوطی کا راستہ کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ایمان مضبوط کیسے کریں۔ پہلا کام، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی مجلسوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، ایمان کے حلقوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، جہاں ایمان کی تازگی ہوتی ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، جہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اس سے سبق سیکھا جاتا ہے، ان علم کی مجلسوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، پہلی چیز یہی ہے۔ آج ہماری زندگی کا جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے سے جتنا وابستہ ہیں اتنا ہی زیادہ دین کے حلقوں سے دور ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے بھائیوں کہ ہم دین کے حلقوں میں تو نہیں بیٹھتے، دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، لائیو علماء کے سامنے نہیں بیٹھتے، دروس کے سامنے نہیں بیٹھتے، لیکن ہم سوشل میڈیا پر یہ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر فلاں کو فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر فلاں سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے مسائل سنتے ہیں، اس سے مسائل پوچھتے ہیں۔ اس میں اور علم دین کی مجلسوں میں جو کسی مسجد میں اللہ کے گھر میں قائم کی جائے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معانی کو سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر سمجھتے ہیں، اس کا پیغام حاصل کرتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا ان کے اوپر ہونے لگتی ہے، اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکون کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں، ان میں تذکرہ فرماتا ہے۔ اور مجلس ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قوموا مغفورا لکم، جاؤ، مجلس میں تم حاضر تھے، اللہ کی کتاب نبی کی سنت کا علم حاصل کر رہے تھے، اپنے ایمان کو جلا کر دے رہے تھے، تازگی پہنچا رہے تھے، اپنے ایمان کو بڑھا رہے تھے، جاؤ اٹھو، اب تم جا رہے ہو، مجلس ختم ہو چکی ہے، جاؤ، تمہاری بخشش ہو چکی ہے، مغفرت ہو چکی ہے۔ مغفرت کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو میرے بھائیوں، کتنا محتاج ہے مغفرت کے، بخشش کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو آپ بتائیے کہ دینی مجلسوں سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی روحانی ماحول میں نہیں ہوتا ہے، میڈیائی ماحول میں ہوتا ہے۔ جیسے نیوز سن رہا ہے،
جیسے فلمیں دیکھ رہا ہے، جیسے یوٹیوب کی ویڈیو سرف کر رہا ہے. میرے بھائی ایسی ماحول میں کوئی کلپ بھی چل رہی ہے، کوئی تقریر بھی چل رہی ہے، کوئی درس بھی سن رہا ہے، وہ روحانیت نہیں ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ جذبہ ایمان کا نہیں ہوتا ہے، للہیت کا، اخلاص کا نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے دین کی مجلسوں میں حاصل ہوتا ہے. اس میں اور اس میں میرے بھائیوں بڑا انتر ہے، بہت فاصلہ ہے میرے بھائیوں. دونوں کے اندر کوئی تال میل نہیں، دونوں کے اندر کوئی مناسبت نہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. صحیح مسلم کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ایک حدیث کی طرف. موضوع لمبا ہے، کافی لمبا ہے، بہت ساری باتیں، بے شمار باتیں ہیں. میں گنوانے کے طور پر میں کچھ باتیں گنوا دوں گا. میرے بھائیوں ایمان میں اضافہ کیسے کریں، ایمان میں تازگی کیسے کریں، یہ پہلی بات ہے. کچھ باتوں کو ذرا ڈیٹیل میں اور چند باتوں کی طرف اشارہ سرسری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کرنا ہے. میرے بھائیوں ہم نے کہا سب سے پہلی چیز ہے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ایمان میں مضبوطی لانے کے لیے اللہ کے دین کی مجلسوں سے جڑو. قرآن کی مجلسوں سے، سنت کی مجلسوں سے، سلف صالحین کی سیرت کی مجلسوں سے جڑنا اور جڑ کر کے علم حاصل کرنا، وہ ایمان کی باتیں سننا، وہ ایمان کی باتیں حاصل کرنا، وہ ایمان کے نمونے پریکٹیکل جو دنیا میں آ چکے ہیں انسانوں کی بستی میں، اسے اپنے کانوں سے سن کر کے اسے سبق حاصل کرنا، سیکھنا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. روایت مسلم کی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حنظلہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے خیریت پوچھی. ما حالک یا حنظلہ، ما بالک یا حنظلہ. حنظلہ یہ وہ حنظلہ نہیں ہے، وہ حنظلہ نہیں ہے جو غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ حنظلہ اسیدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے بھائیو پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت حنظلہ نے مایوسی کے انداز میں جواب دیا، نافق حنظلہ. کیا پوچھتے ہو، حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے. عجیب بات ہے، حنظلہ مشہور صحابی ہے، نیک صالح، ایمان عمل کے، کہتے ہیں کہ منافق ہو چکا ہے. حضرت صدیق اکبر چونک گئے، کہا ماں بھی کیا بات، ایسی کیسی بات کرتے ہو کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے؟ کہا نہیں ایسی کیسی بات کرتے ہو، چلو میرے ساتھ میں، ہم دونوں ہم چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے سامنے معاملہ پیش کریں گے. اچھا آپ بتاؤ کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے؟ حنظلہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے صدیق اکبر کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، دیکھو دین کی مجلس کا مقصد فائدہ کیا ہے، دین کی مجلسوں میں رہنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور دین کی مجلسوں سے باہر آ جانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور جو آدمی دین کی مجلسوں سے دور رہے، شریک نہ ہو، فائدہ نہ اٹھائے، کٹ کر کے رہے، ادھر بزی ہے ادھر بزی ہے، ادھر مشغول، ٹائم ہی نہیں ملتا. دنیا کے ہر کام کے لیے ہم کو ٹائم ہے، لیکن اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں ٹائم میرے بھائی. تو ایمان کمزور ہوگا ہی، ایمان کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو حنظلہ اسیدی نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی ہمیں قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، ہمیں اللہ کا فرمان پڑھ کر کے بتلاتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں ہمیں، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، للچاتے ہیں جنت کی نعمتوں کو سن کر کے. اور اللہ کی عذاب سے، جہنم سے جب اس کا تذکرہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا کر کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، کانپتے ہیں، تھراتے ہیں. لیکن یہ کیفیت اللہ کے نبی کی مجلس میں رہنے سے تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جب باہر نکل جاتے ہیں، گھر پہ آ جاتے ہیں، کام کاج میں پھنس جاتے ہیں، بیوی بچوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور کمائی دھمائی روزی روٹی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بہت برا ہے ہمارا حال. انکرنا انفسنا، ہمیں خود اپنی ذات سے نفرت ہوتی ہے، خود اپنی ذات بری لگتی ہے کہ تو اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اتنا نیک جذبہ، ایمان، تقوی، الہیت، خوف، جنت کی لعنت، جہنم کے خوف سے تمہارا دل بھر جاتا ہے، اور جب تم باہر آتے ہو تو کام کاج دنیا داری یہاں وہاں بزی ہوتے ہو، پھر وہ ساری کیفیت لو ہو جاتی ہے. حنظلہ کہتے ہیں یہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو چکا ہوں. یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے دین کی مجلس میں رہو تو ایسی کیفیت، اور تم اپنے کام کاج میں باہر نکل جاؤ تو کیفیت بدل جاتی، وہ کیفیت ایمان کی باقی نہیں بچتی ہے. تو منافقت ہی تو ہے.
ایسا حضرت حنزلہ نے صدیق اکبر کو جواب دیا۔ صدیق نے کہا کہ نہیں، چلو میرے ساتھ میں چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ حنزلہ کہہ رہے ہیں نافقہ حنزلہ منافق ہو چکا ہے، ذرا بتائیے اللہ کے نبی کما بھی کیا ہو گیا تمہیں، ایسا کیسے کہتے ہو کہ حنزلہ منافق ہو چکا ہے؟ تم نے کیا کون سا کام کر دیا، کون سا گناہ کر دیا، کون سا کام کیا جو منافقت کا کام ہے؟ وہی بات جو صدیق اکبر سے کہی تھی حنزلہ نے، وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرا سے کہی کہ اللہ کے نبی یہی معاملہ، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ہمیں جنت کی جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے ہمیں اس کی نعمتوں کو، اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اس کی امید دلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، حاصل ہوں گی جنت میں، ہمیں اس کی امید دلاتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارا ایمان تو آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اتنا اعلیٰ ایمان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جب باہر نکلتے ہیں، کام کاج میں پھنستے ہیں، بیوی بچے، آفسن الازواج والاولاد والضیعات، کہتے ہیں اپنی بیویوں سے، بچوں سے، اور روزی روٹی کے لیے جو آدمی کام دھام کرتا ہے نا، کھیتی باڑی یا اور جو بھی پیشہ وشہ کرتا ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر بہت ہماری کیفیت لو ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اندازہ لگاؤ، اتنا جذبہ ایمان کا مقام دیکھو کہ نبی کی مجلس میں رہنے کے بعد، باہر نکلنے کے بعد جو کیفیت کم ہو جاتی ہے، اس کو صحابی نے کیا کہا تو منافقت۔ حالانکہ منافقت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا کہ اس تبدیلی کو بھی وہ کیا سمجھتے تھے، اس کو بھی منافقت سمجھتے تھے، اور کہا کہ میں منافق ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سمجھایا، آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو لو انکم تدومون کما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم فی طرقکم وانتم فی فرشکم ولكن یا حنظلہ ساعتا وساعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ کو سمجھایا، حنظلہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اس منافقت کی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کیفیت میں جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں رہتے وقت ہوتی ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہتے، یعنی وہی ایمان، وہی تقوی، وہی للہیت، وہی اللہ کا خوف، وہی جنت کی لالچ، ایمان اتنا اونچا رہتا تمہارا، ہمیشہ اگر ویسے ہی رہتا جیسے تمہارا ایمان میرے پاس مجلس میں بیٹھنے کی حالت میں ہوتا ہے، تو راستوں میں تم چلتے، اللہ کی فرشتے راستوں میں تم سے مصافحہ کرتے، اور تمہارے بستروں پر آ کر کے اللہ کے فرشتے تمہیں سلام کرتے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے، انسان کمزور ہے، وہ کیفیت تو نہیں رہ سکتی ہے، تم باہر نکلو گے تمہاری کیفیت ضرور تبدیل ہو جائے گی۔ حنظلہ ساعتاً وساعا، کبھی یہ کیفیت ہوگی تمہاری، کبھی یہ کیفیت ہوگی تمہاری، تھوڑی دیر تمہاری کیفیت بہت اونچے ایمان والی ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر کے لیے تمہاری ایمان کی کیفیت کمزور ہو جائے گی۔ اس میں منافقت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے معلوم کیا پڑا، حدیث سے معلوم یہ پڑا کہ اللہ کے دین کی مجلسوں میں رہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بندہ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس کے دین سے قریب ہوتا ہے، اس کی کتاب سے قریب ہوتا ہے، اس کے نبی کی سنتوں سے قریب ہوتا ہے، اتنا وہ شیطان سے دور ہوتا ہے، غفلت سے دور ہوتا ہے، بہکانے والی، گمراہ کرنے والی چیزوں سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور پاتا ہے، اور جتنا ہی وہ اس کے قریب آتا ہے، مساجد سے، عبادات سے، قرآن کی تلاوت سے، دینی مجلسوں سے، دینی حلقات سے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان سے، ابلیس سے، اور میرے بھائیوں فتنوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے، بڑھوتری فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، اے میرے ساتھیوں، ایمان والو، تمہارے دل میں ایمان، تمہارے اندر ایمان ایسے ہی بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ خلق یخلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خلق یخلق کے معنی ہوتے ہیں پہن کر کے، یوز کر کے اس کو کیا کر دینا؟ بوسیدہ کر دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ایمان بھی تمہارے اندر ایسے ہی پوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے جیسے پہن پہن کے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر وہ چاشنی، وہ چمک، وہ نور ہے نا، اور وہ ستھرائی نہیں پائی جاتی ہے جو پہلے رہتی ہے. پہن پہن کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو، آپ نے فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو رینیو کر دے، تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو تازہ کر دے، تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، تمہارا ایمان نیا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مجلسوں میں حاضر ہو کر کے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنی چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے اگر میں صرف پوائنٹ کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں تو اسے اس طرح ذکر کیا جا سکتا ہے تاکہ بات لمبی نہ ہو. میں 1 منٹ میں بات ختم کروں گا. چند نقاط صرف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اور کون. یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان کی تازگی ہوگی، عبادت سمجھ میں آئے گی، عمل سمجھ میں آئے گا، حلال سمجھ میں آئے گا، حرام سے انسان دور ہوگا، آخرت کی یاد آئے گی، دنیا سے دور ہوگا، موت کی یاد آئے گی. میرے بھائیو، دنیا کے اندر جو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ مرجع ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام جن کو موقع نہیں رہتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ مجلس میں رہنے کا، آپ کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کی باتوں کو سننے کا، وہ صحابہ میرے بھائیوں باری لگا لیا کرتے تھے، باری لگاتے تھے. اگر 2 صحابی ساتھی ہیں اور دونوں آپس میں بکریاں چرا کر کے میرے بھائیوں پیٹ پالتے ہیں، اگر انہیں موقع نہیں ہے 2 کے دونوں حاضر ہو جائیں مجلس میں تو لوگ باری لگا لیا کرتے تھے. ایک دن میں تمہاری بھی بکریاں لے کر کے جاؤں گا، چراؤں گا، اور تم اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر رہنا، آپ کی باتوں کو سننا، آپ کے حلقے میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی نصیحت حاصل کرنا، جنت کی، جہنم کی، آخرت کی، موت کی باتیں سننا. اور تم مجھے شام میں جب میں واپس آؤں گا تو مجھے بتانا کہ اللہ کے نبی سے تم نے کیا کیا سنا ہے. اور دوسرے دن تم بکریاں لے کر کے جانا، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوں گا تاکہ میں سنوں اور میں سن کر کے رات میں شام میں تمہیں بتلاؤں گا. یہ حالت اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ دین کی مجلس ہے. آج ماحول یہ ہوتا جا رہا ہے میرے بھائی، ہماری اور آپ کی سب کی حالت زار یہی ہے کہ ہم اتنا مشغول ہو چکے ہیں، اتنا بزی ہو چکے ہیں، وسائل بہت ہیں پھر بھی ہم بہت زیادہ بزی ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے میرے بھائیوں، لیکن غفلت ہے تو نماز میں، غفلت ہے تو دین کی مجلسوں میں، غفلت ہے تو علم حاصل کرنے سے، غفلت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت و جہنم کے نظاروں کا جائزہ لینے اور اس کا مشاہدہ کرنے سے ہماری یہ حالت ہوتی جا رہی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے چند باتیں بطور مثال، بطور نمونہ، یہ فلاں کام مزید ہمیں اور کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. نمبر ایک پہلی بات تو یہ اہم بات تھی جو آپ کے سامنے ہو گئی. دوسری بات ہمیں کیا کرنا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان مضبوط کیسے کریں، ایمان کیسے بڑھائیں، ایمان میں تازگی، نور کیسے پیدا کریں. اس کے لیے ہمارے سامنے دوسرا جو وسیلہ ہے میرے بھائیوں وہ یہی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی میرے بھائیوں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کلام سے ہمارا روحانی رشتہ ہونا چاہیے. ہمارا رب اور مالک ہے، معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے حقیر بندے ہیں. اس قرآن میں جو اس کی کتاب ہے، اس کتاب میں وہ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے، اپنا پیغام دینا چاہتا ہے. ہم اللہ کے کلام کو نہیں سننا چاہتے، نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں تلاوت کرنا چاہتے. دن میں ہم گھنٹوں دوسری چیزوں کا مشاہدہ کرتے، گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے ہیں، گھنٹوں خبریں دیکھتے ہیں، گھنٹوں نیوز دیکھتے رہتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں 50 چینل الٹ کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اس کا ٹائم تو ہوتا ہے لیکن قرآن کریم آدھا گھنٹہ تلاوت کرنے کا موقع ہمیں نہیں ہوتا. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے میرے بھائیوں. قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ضروری ہے. جتنا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کے معنی پڑھنے سے، قرآن کی تفسیر سمجھنے سے، قرآن میں اللہ کا پیغام جاننے سے ایمان میں جلا پیدا ہوگی، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی میرے بھائیوں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، علم کے ساتھ،
اس کو سمجھ کر کے، اس کا پیغام سمجھ کر کے اتنا ہی زیادہ ایمان تازہ ہوگا۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن کبھی پڑھا بھی جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ لطیفے، جوکس ایک سے زائد مرتبہ ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، بار بار اس کا مزہ ہمیں ملتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم اس کا اثر کیوں نہیں ملتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پر قرآن کریم اترا کہ نہیں اترا، آپ نے زندگی بھر تلاوت کیا، ہر سال جبریل امین نہ اترتے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ ہوتا تھا، قرآن کریم کا دور فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود جب قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کوئی صحابی کرتا، آپ کہتے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، تو وہ نبی جو بار بار قرآن پڑھ رہا، زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، آپ کے سامنے وہی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میرے بھائی، ہم کو مزہ نہیں آتا۔ کیوں مزہ نہیں آتا؟ رشتہ مضبوط نہیں ہے، رشتہ گہرا نہیں ہے، وابستگی نہیں ہے، قرآن سے لگاؤ نہیں ہے۔ قرآن سے لگاؤ حاصل کر کے دیکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی اور تلاوت کرتا ہے تو جب کوئی اور تلاوت کرتا ہے زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم خود تلاوت کریں گے تو ایمان میں اضافہ اور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی یہ نمونہ ہے۔ یہ ساری باتیں مردوں کے لیے ہیں، ہمارے بھائیوں کے لیے، ویسے ہی ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، وہ بھی بہت سارے کام کاج میں بزی رہتی ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، اس کے علاوہ سودا صرف کا، مارکیٹ کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا سے ان کا رشتہ مردوں سے کم مضبوط نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت میں سب سے بڑی عالمہ ہیں، پوری امت میں، اور حافظ ابن کثیر نے، حافظ ذہبی نے لکھا ہے، اگر پوری امت کی خواتین کا علم ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف کر دیا جائے تو عائشہ کا علم پوری امت کی خواتین کے علم پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ مقام امام عائشہ کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس سے گزرا، کسی کام سے جا رہا تھا، وہ کھڑی تھی اور چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کون سی نماز تھی وہ؟ چاشت کی نماز، اشراق بھی کہتے ہیں۔ اگر سورج اٹھتے ہی پڑھ لیا جائے تو اشراق ہے، اور زیادہ اٹھنے کے بعد پڑھا جائے تو اسی کا نام کیا ہے؟ چاشت۔ بھی الگ الگ نماز نہیں ہے، وہی ہے، 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک پڑھا جا سکتا ہے، 2 4 6 جو بھی آپ پڑھ لیں۔ نفل نماز ہے، نفل مطلق، عام نفل۔ کہتے ہیں کہ میں گزرا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو بار بار دہرا رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک غفور رحیم۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے، تجھے حق ہے کہ تو ان کو عذاب دے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کو بار بار پڑھ رہی ہیں، دار و قطار رو رہی ہیں، بار بار دہرا رہی ہیں، ہچکی بد جا رہی ہے، آگے نہیں پڑھ پا رہی ہیں، اسی آیت کریمہ کو بار بار پڑھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں صحابی کہ میں چلا گیا، جا کر کے اپنا کام کر کے دیر سے جب واپس آیا، دیکھا تو عائشہ جیسے پہلے کھڑی تھی، قرآن کی آیت کریمہ کو پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی، ویسے ہی اما عائشہ ابھی بھی زار و قطار اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دہرا کر کے زار و قطار رو رہی تھی۔ کیسا ایمان تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہماری مائیں بہنیں اگر اما عائشہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زہد کا، ان کے تقوی کا، ان کے علم کا، ان کی للہیت کا، اور ان کے مقام و مرتبے کا، ان کی عظمت کا، ان کے اخلاق کا، ان کی پاک دامنی کا اگر مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں بہنوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی ہو جائے گی۔ لیکن افسوس، ہم نے نہ جانے کس کس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، کہاں سے ایمان میں تازگی آئے، کہاں سے ایمان میں بڑھوتری ہو، کہاں سے ایمان میں نور آئے، کہاں سے ایمان میں جلا پیدا ہو۔ آج ہم سب کی حالت یہ ہو گئی ہے، الا ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، تو یہ کہنے کا مطلب ہے، بہرحال تو قرآن کریم سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت ساری آیتیں، حدیثیں ہیں، دلیلیں ہیں، میں اس کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، ہماری بہنیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں اضافہ اگر کرنا چاہتی ہیں تو دنیا بھر کی تقریریں، تحریریں سننے کے بجائے
ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں، براہ راست اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جانیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ کی کلام کے بعد سب سے اونچی باتیں ہیں۔ جیسی تازگی قرآن کریم سے ہمیں حاصل ہوگی ایمان میں، اس کے بعد تازگی کا سب سے بڑا ذریعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے اقوال و افعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں، آپ نے جو امت کے سامنے پیغام دیا حضرات صحابہ کرام کے سامنے، ہم بھی اسے پڑھیں گے تو جیسے ان کا ایمان تازہ تھا صحابہ کرام کا، ایسے ہمارا بھی ایمان کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، مکمل ہوگا، یہ ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں، علم حاصل کرنے سے، قرآن کا علم اور سنت کا علم حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالی سے سچ مچ وہ بندے ڈرتے ہیں، وہ بندے سچ مچ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے علم رکھنے والے ہیں۔ جتنا قرآن کا علم ہوگا، جتنا سنت کا علم ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی تقویٰ مضبوط ہوگا، اتنا ہی ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے میرے بھائی سب سے بہترین ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ایمان میں اضافہ کیسے ہو، ایمان میں مضبوطی کیسے آئے، تقویت کیسے پیدا ہو، ایمان میں قوت کیسے پیدا ہو، اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی سنگت اور اپنا ساتھ، اپنا دوست کس کو بنائیں؟ صالحین کو بنائیں، اخیار کو بنائیں، نیک کاروں کو اپنا دوست بنائیں، علم سے رشتہ رکھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، نیکی، تقوی، طہارت، الہیت، انابت، عبادت، ریاضت، ایسی خوبیاں جن کے اندر پائی جاتی ہوں، ایسوں کو اپنا دوست بنائیں، ایسوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ایسوں کے ساتھ رہن سہن کریں، ایسوں کی ہم نشینی اختیار کریں، ایسوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اچھوں کے ساتھ رہنے سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، بروں کے ساتھ رہنے سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ انسان میرے بھائیوں فطری طور پر ایسا پیدا کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جیسوں کے بیچ میں رہتا ہے ویسے ہی اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، ان سب باتوں میں تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں جانا ہے وقت بچانے کے لیے، اور میں چند منٹوں بعد ختم کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں بندوں کی، آپ کی، میری، سب کی ذمہ داری، ماؤں کی، بہنوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بھائی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان میں بڑھوتری کے لیے اپنا تعلق دوستانہ، یارانہ ان لوگوں سے رکھیں جو اخیار ہیں، اخیار نیکار لوگ ہیں، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، سچائی، اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان کو اپنا ساتھی بناؤ، ان سے سنگت رکھو، ان سے دوستانہ یارانہ رکھو، اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور باتیں آئیں گی تو بات لمبی ہو جائے گی، اس سے باتیں میں نہیں چھیڑنا چاہتا، ایسے نمونے بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے نمونے موجود ہیں میرے بھائیوں۔ نیک بننے کی چاہت میں علماء، تابعین کے علماء، صحابہ کے گھروں میں جا کر کے مہمان بن کر کے رات گزارتے تاکہ ان کی عبادت دیکھیں، ان کی ریاضت دیکھیں، رات میں کب اٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کتنی دیر تلاوت کرتے ہیں، کتنی دیر دعا کرتے ہیں، کتنا روتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے مہمان بن کر کے ان کے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ صحبت، سنگت، دوستانہ ساتھ اختیار کرنے کے لیے، اور اسے سبق سیکھا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آتی، بات لمبی ہو جاتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب حلقہ درس لگتا تھا، مجلس علم سجتی تھی، تو اس وقت ان کے سامنے تقریباً 5000 7000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ تعداد تو لمبی ہوتی تھی، 5-5 ہزار، اس سے زیادہ کی 7-7 ہزار کی مجلس ہوتی تھی، لیکن قلم کاغذ لے کر کے حدیثوں کو نوٹ کرنے والے 200 رہتے تھے۔ کتنا؟ صرف 200 لوگ رہا کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد مجلس میں بیٹھتی تھی، لیکن یہ 200 لوگ صرف لکھتے تھے حدیثوں کو۔ امام احمد بن حنبل قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، حدیثیں بیان کرتے، اور اس کو نوٹ کرنے والے کتنے رہتے؟ 5000 7000 میں 200-300 لوگ ہوا کرتے۔ تو پوچھا کسی نے کہ بھائی بقیہ لوگ کیا کرتے تھے، کیوں آتے تھے مجلس میں، کیوں آتے تھے، مقصد کیا تھا؟ جب حدیث لکھتے نہیں تھے، علم کو نوٹ نہیں کرتے تھے، تو مقصد کیا ہوتا تھا؟
کہا وہ اس لیے آتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک اور متقی پرہیزگار امام کی سیرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کی ایک ایک ادا کا مشاہدہ کریں، ان کے ایک ایک زبان کا ایک ایک لفظ کا کو سنیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی نیکی، ان کا تقویٰ، ان کا طہارت، ان کی الہیت، ایک سلیقہ پریکٹیکل امام احمد بن حنبل کی زندگی سے وہ سیکھ کر کے جائیں، اس لیے مجلس میں آیا کرتے تھے۔ نیک کاروں کے ساتھ رہنے سے انسان کو نیک کاری ملتی ہے، اور بد عملوں کے ساتھ رہنے سے انسان مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی بد عمل ہو جاتا ہے، بد کردار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کر لیا کریں۔ ہم پکنک کے بہت پلان کرتے ہیں، ہم تفریح کے بہت پلان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز دائرے میں ہے، مناسب ہے، اعتدال کے ساتھ ہے، فضول خرچی نہیں ہے، منکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفریح کی گنجائش ہے اسلام کے اندر، لیکن بہت محدود دائرے میں، آداب کے ساتھ، منکرات سے، حرام سے، غلط سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اگر کوئی چیز ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں کہ چلو یہ شہر خموشاں قبرستان جو ان میں مدفون لوگ ہیں، اس میں صلحاء بھی ہیں، اس میں متقین بھی ہیں، اس میں دولت مند بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں نیک بھی ہیں، اس میں بد بھی ہیں، یہی ہمارا بھی، ہمیں بھی یہی آنا ہے۔ چلو ایک بار جائزہ لے کر کے دیکھیں، زور القبور، قبروں کی زیارت کر لیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ آخرت کی یاد دلائے گا کیا مطلب ہے؟ آخرت کی یاد مرنا ہے، بس خالی اتنا؟ مرنا ہے تو ایمان سدھارو اپنا، اللہ کے سامنے سچا ایمان لے کر کے جانا ہے تمہیں، یہ پیغام ہے اس کے اندر، ورنہ مرنا تو ایسے بھی ہے، کون بچنے والا ہے؟ موت کی یاد دلائے گی قبروں کی زیارت، یعنی تمہیں چوکنا کرے گی، مر کے اس میں آنا ہے، جلدی سے اپنے ایمان کو سنوار لو، اپنے عقیدے کو بنا لو، اپنے عمل کو سدھار لو، اپنے کردار کو بنا لو، تاکہ تمہاری موت ہو تو تم اچھے ایمان کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ تو قبروں کی زیارت کرنا بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے ایمان میں مضبوطی حاصل کرنے کا۔ ایسے ہی میں عرض کر رہا تھا کہ سلف صالحین کی سیرت کا مشاہدہ، سیرت کا مطالعہ کرنا، حضرات صحابہ کرام کی زندگی پڑھو، حضرات تابعین کی زندگی پڑھو، حضرات محدثین کی زندگی پڑھو، ان کا کردار پڑھو، اور مطلب بے سر پیر کی کتابیں مت اٹھاؤ جس میں مستند بھی ہے، غیر مستند بھی ہے، بے سر پیر کی باتیں وہ نہیں، مستند باتیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لوگ اولیاء کی بات کرتے ہیں، متقیوں کی بات کرتے ہیں، صالحین کی بات کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو 500 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 800 سال کے بعد کے بزرگوں کا نام لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اولیاء اور صالحین میں صدیق اکبر کا نام نہیں آتا؟ صدیق اکبر سے بڑا دنیا میں کون ولی ہے بتاؤ مجھے؟ اس امت کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سب سے بڑا ولی عمر بن خطاب، تیسرے سب سے بڑی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت عثمان غنی، چوتھے سب سے بڑی ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عاشر مبشرہ جو بقیہ 6 لوگ ہیں۔ اس طریقے سے ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے، جھوٹے سچی کرامتیں، جھوٹے سچے واقعات کہاں تک وہ درست ہے نہیں درست کوئی پتہ لگتا نہیں ہے۔ اس نے نوٹ کیا، اس نے نوٹ کیا، کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، لکھی ہوئی چیز کو حوالہ نہیں کہا جا سکتا، کسی کتاب میں نوٹ کر دیا گیا، کوئی بھی کتاب نوٹ کر دے یہ دلیل نہیں ہے، سند ہوتی ہے، کس نے بیان کیا، کس کے حوالے سے، اس نے کس کے حوالے سے، اس نے صدیق اکبر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا یا یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، سند چاہیے تب جب۔ تو مستند واقعات سیرت کی زندگیوں میں صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کے پڑھو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں مضبوطی آئے گی، ایمان میں جیلا قائم ہوگی۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوطی، تقویت کے لیے، اضافے کے لیے ہم کیا کریں میرے بھائیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی عمل کریں، جو بھی نیکی، کوتاہی کرتے ہیں ہم، بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خلل ہیں، غفلت ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن جو بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پابندی سے عمل کریں، اور جو بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے اسے انجام دیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا،
ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے, نمود کے لیے, شہرت کے لیے اگر کریں گے, دیکھی دیکھا کریں گے, نہ چاہتے ہوئے کریں, اوپر کے دل سے کریں گے, تو پھر ایمان تک وہ چیز نہیں پہنچے گی, یہیں دور دور تک دور ہی دور رہ جائے گی, ایمان سے اس کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا. ایمان میں مضبوطی کے لیے ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا, اپنے عمل میں للہیت پیدا کرنی ہوگی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی, اس کی جنت پانے کی لالچ اور اس کی چاہت ہونی ہوگی, پیدا کرنی ہوگی, تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول بھی فرمائے گا. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے ایمان میں جلا, نور, روشنی, مضبوطی اور اضافے کی توفیق عطا فرمائے گا. آخری بات, بہت ساری باتیں ہیں لیکن آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کے لیے, ایمان میں مضبوطی کے لیے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے. اے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں, اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے, تو ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما دے. پھسے ہیں اپنے ایمان کے اندر, اے اللہ تو اس سے اس بات کی التجا ہے, درخواست ہے, بھیک مانگتے ہیں اللہ کہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں مضبوط ایمان کی توفیق عطا فرما, ایمان کی قوت عطا فرما, ایمان کے نور, روشنی عطا فرما, ایمان میں بڑھوتری عطا فرما دے, جیسے تو نے اپنے ان اجلہ نبی کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین کی زندگیوں میں ایمان کا اعلیٰ درجہ انہیں عطا فرمایا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر جیسے وہ ایمان لائے تھے, کون؟ اللہ کے نبی کے صحابہ جیسے وہ ایمان لائے تھے, اگر وہ جیسے وہ لائے تھے, اگر ویسے ہی تم بھی ایمان لاؤ گے تب تو تم ہدایت پا جاؤ گے, راہ راست پر آ جاؤ گے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما, ہمارے ایمان میں روشنی عطا فرما, اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے, اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے, اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے اعمال کے اندر, ہمارے کردار کے اندر ایمان کا نور, ایمان کا تقاضا اور اس کی جھلک ظاہر فرما دے. اے اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک جیسا ہو جائے, جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں بھی ہو. اے اللہ جو بھی ہم کریں ایمان کے درجے کامل کے ساتھ کریں, اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں. اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھا تو ایمان کامل کے ساتھ اٹھا, ایمان قوی کے ساتھ اٹھا, ایمان کی نور روشنی کے ساتھ اٹھا. ایسا نہ ہو کہ ہم کمزور خصوصی ایمان والے ہوں, وہ ایمان ہم تسلی کر لیں کہ ہم ایمان والے ہیں, دنیا میں مطمئن رہے کہ ہم ایمان والے ہیں, لیکن اللہ تیرے سامنے حاضر ہو تو وہ ایمان کسی کام کا نہ رہ جائے. اے اللہ ایسے ایمان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.